Assalamu alaikum everyone, I am Azim Imran and in today's class of current affairs for CSS, we are going to discuss global warming and climate change. Global warming and climate change is one of the most important topics for CSS, not only for current affairs paper but also for generally CSS subjects and particularly اگر آپ نے پچھلے 5-7 سال کے پیپرز دیکھے ہوں تو یہ وہ ٹاپک ہے جس کے اوپر سی ایس ایس میں ہر ایک سے دوسرے سال ایسے بھی آتا رہتا ہے کسی نہ کسی کانٹیکس میں، پاکستان کے کانٹیکس میں، گلوبل کانٹیکس میں. اور اگر کرنٹ افیئرس کے پیپر کو دیکھیں تو پچھلے 3-4 سے مسلسل اس کے اوپر ایک نہ ایک کوسچن بھی آ رہا ہے کرنٹ افیئرس میں بھی اور پاکستان افیئرس میں بھی. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور اسٹوڈنٹس کو اس کو اچھے طریقے سے پریپیئر کرنا چاہیے. جہاں تک گلوبل وارمنگ اینڈ کلائمیٹ چینج کی بات ہے تو نارملی دیر از اے کامن مس پرسیپشن اباؤٹ گلوبل وارمنگ اینڈ کلائمیٹ چینج اینڈ موسٹ آف دا پیپل اینڈ اسٹوڈنٹس پرٹیکولرلی جب اس ٹاپک کو اسٹڈی کرتے ہیں تو دے ہیو اے کامن مس پرسیپشن اباؤٹ گلوبل وارمنگ اینڈ کلائمیٹ چینج. اینڈ واٹ از دیٹ مس پرسیپشن کہ وہ گلوبل وارمنگ کو اور کلائمیٹ چینج کو ایک ہی چیز سمجھتے ہیں بٹ دے آر ناٹ. دیر از اے ڈفرنس بٹوین گلوبل وارمنگ اینڈ کلائمیٹ چینج. جب ہم گلوبل وارمنگ کی بات کرتے ہیں تو گلوبل وارمنگ سمپلی مینز دا اینول انکریز ان دا ٹیمپریچر آف دی ارتھ پلانٹ ان دا ارتھ ایکو سسٹم. جو ہماری ارتھ پلانٹ ہے اس کے جو ایکو سسٹم ہے اس کے اندر جو کنٹینیوسلی گریجولی انکریز ہے ٹیمپریچر کو اس کو ہم کہتے ہیں گلوبل وارمنگ. سو گلوبل وارمنگ از continuous gradual increase in the temperature of the earth planet and our ecosystem. And the climate change means the resultant changes which are taking place on our earth, on our planet, on our economy, on humans and other species because of that gradual increase in the temperature of earth planet. So this is climate change and global warming. So this is the brief introduction آف گلوبل وارمنگ اینڈ کلائمیٹ چینج. تو اگر ہم گلوبل وارمنگ اور کلائمیٹ چینج کے بارے میں بات کریں اینڈ اف یو لک ایٹ دا بریف ہسٹری آف گلوبل وارمنگ اینڈ کلائمیٹ چینج تو 1960 سے پہلی دفعہ ہیومنز نے، سائنٹسٹ نے، اسکالرز نے، جیولوجسٹ نے، انوائرمنٹلسٹ نے یہ چیز آبزرو کی. اٹ کیم ٹو دیئر آبزرویشن کہ ہیومنس کا جو ارتھ پلانٹ ہے، جو ہمارا ارتھ پلانٹ ہے، جو ایکو سسٹم ہمارا، اس کے اندر کچھ چینجز آ رہی ہیں اور ان چینجز کی وجہ سے ہمارا جو ٹیمپریچر ہے ارتھ کا وہ بڑھ رہا ہے. اور اس ٹیمپریچر کے بڑھنے سے جو ہیومن لائف ہے اور جو دوسری اسپیشیز کی لائف ہے ارتھ پلانٹ کے اوپر اس کے اندر بھی تبدیلیاں آ رہی ہیں. وہ تبدیلیاں پازیٹیو ہیں یا نیگیٹو ہیں یا ان تبدیلیوں کا امپیکٹ کیا ہو رہا ہے، یہ وہ کوسچن تھا جو 1960s اور 70s میں اسکالرز نے، ریسرچرز نے اس کے اوپر ڈیبیٹ کرنا سٹارٹ کی. اور 1970s کے مڈ میں جا کے اسکالرز نے اس کے اوپر آرٹیکلز لکھنا شروع کیے، اس کے اوپر ڈیبیٹ ہونا سٹارٹ ہوئی اکیڈیمیا میں پرٹیکولرلی سائنٹسٹ کے درمیان کہ یہ جو چینجز آ رہی ہیں گلوبل وارمنگ کی وجہ سے they are going to have a negative impact on our economy and our health and our planet. اور جو ہماری فیوچر جنریشن ہوگی یا جو ہمارا فیوچر ہوگا اس کی وجہ سے وہ ڈفرینٹ چیلنجز کو سامنا کرنا پڑے گا. اور آج کل چونکہ کرونا پینڈیمک ہے تو اگر آپ کرونا پینڈیمک کو فالو کر رہے ہو تو جو سائنٹسٹ ہیں، جو انوائرمنٹلسٹ ہیں، جو اسکالرز ہیں وہ یہ بات کر رہی ہیں کہ ہم اس خطرے کی گھنٹی پہلے ہی بجا چکے تھے. وی ور ہیونگ دس فیئر that the global warming would lead to some uncalled natural disasters and calamities. اور ان natural disaster اور calamities میں ایک جو بڑا fear تھا, one of the biggest fears was that it can lead to the outbreak of natural diseases in the form of what we facing today, corona pandemic. تو یہ وہ ڈیبیٹس تھیں جو 70s کے مڈ میں جا کے 1970 کے اینڈ میں جا کے بہت زیادہ پاپولر ہوئی. لیکن چونکہ وہ کولڈ وار کا زمانہ تھا، the cold war was going on and there was a debate between capitalism and communism اور ایک آئیڈیالوجیکل کنفلکٹ تھا. تو بہت سے اسکالرز اور سائنٹسٹ اس بات کو جو کیپٹلسٹ تھے یا انڈسٹریلسٹ تھے یا پولیٹیکل لیڈرز تھے انہوں نے اس وجہ سے ریجیکٹ کیا and they did not entertain and did not take this idea and this kind of scientist and scholars perspective کہ یہ جو environment کے اندر changes آ رہی ہیں یہ ہمارے لیے threatening ہو سکتی ہیں. So this kind of call by the scholars and scientists that we need to careful of our environment and we need to look why it is happening.
تو ان کو ریجیکٹ کیا گیا. لیکن 1980s کے مڈ میں جا کے 1985 میں اور 86 کے اندر ایک کانفرنس ہوئی ریو ڈی جنیرو کے اندر، برازیل کے اندر، یو این کے اندر، یو این کے انڈر، یو این کی لیڈرشپ کے اندر. اور اس کانفرنس کے جو آبجیکٹیو تھا وہ تھا گلوبل جو ہے ڈیولپمنٹ، پروگریس اور انوائرمنٹ کے اوپر. اور اس جو گلوبل وہ جو کانفرنس تھی گلوبل انوائرمنٹ اور ڈیولپمنٹ کے لیے، اس کے اندر اس چیز کو ڈیبیٹ کیا گیا. یہ 3 ہفتوں کے لیے ایک لانگ کانفرنس اور سمپوزیم تھا جس میں دنیا کے تمام بڑے اسکالرز نے، سائنٹسٹ نے، پولیٹیکل لیڈرز نے، اسٹیٹس مین نے، انٹلیکچوئلز، اکیڈیمکس، میڈیا پرسن نے پارٹیسپیشن کی. تو ایک قسم کا یہ گلوبل تھنک ٹینک میٹنگ تھی جس کے اندر اس چیز کو ہیولی ڈیبیٹ کیا گیا کہ جو انوائرمنٹ کا ایشوز ہے، جو مختلف سائنٹسٹ اور اسکالرز بات کر رہے ہیں، ٹو واٹ ایکسٹینٹ اٹ از ٹرو اینڈ ٹو واٹ ایکسٹینٹ دس these changes that we are seeing are taking place in environment are basically caused by the human actions. کیونکہ ایک جو بڑا کوسچن تھا جو اس وقت تک انڈیٹرمنٹ تھا وہ یہ تھا کہ کیا یہ جو تبدیلیاں آ رہی ہیں انوائرمنٹ کے اندر اور یہ جو گلوبل وارمنگ کی پوری ڈیبیٹ ہے، there were 2 fundamental questions that scholars were interested to seek answers. First question was whether the global warming is real and natural, whether global warming is real, and second question was that whether the global warming is going to have a negative impact on humans and other species and Earth planet, and most importantly whether the global warming is taking place because it's natural or it is caused by the humans. کہ جو گلوبل وارمنگ کا سب سے بڑا کوسچن تھا وہ یہ تھا کہ کیا جو گلوبل وارمنگ ہے وہ قدرتی طور پہ ہو رہی ہے، نیچرلی انوائرمنٹ کے اندر، ارتھ پلانٹ کے اندر، ارتھ پلانٹ کے ایکو سسٹم کے اندر جو تبدیلیاں آ رہی ہیں وہ نیچرلی ہیں یا وہ ہیومن ایکشنز کا ریزلٹ ہے. اور جب ہم ہیومن ایکشنز کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد ہے کہ جو انسان نے انڈسٹریل ریولوشن کے بعد 1780s کا جو یورپ میں انڈسٹریل ریولوشن آیا، اور اس انڈسٹریل ریولوشن کے بعد انسانوں نے جو تبدیلیاں کی ہیں فار آور پروگریس، جو پورا کا پورا انڈسٹریل ریولوشن آیا، جو کاربن انڈسٹری آئی، جو فاسل فیول کی کنزمپشن کا استعمال ہوا، جو ٹرانسپورٹیشن انڈسٹری کے اندر ریولوشنز آئے اور پوری کی پوری آٹو موبائل کی انڈسٹری آئی، اس سے پھر ایئر ٹرانسپورٹیشن آئی. یہ سارے کی ساری چیزیں جو ہیں جو انسان نے اپنی ٹرانسپورٹیشن کی اسپیڈی جو ہے فیسلٹی کے لیے اور اپنی موبلٹی کو اور اپنی ٹرانسپورٹیشن کے لیے یہ جو پوری انڈسٹریل ریولوشن کے اندر کی وجہ سے جو تبدیلیاں کی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو پوری انڈسٹریلائزیشن ہوئی ہے، جو آٹو موبائل انڈسٹری کا اور فاسل فیول کی کنزمپشن ہے، تو یہ پوری کی پوری یہ جو پوری پروگریس ہے انسانیت کی، جس کو ہم ماڈرنزم کا نام دیتے ہیں یا پوسٹ انڈسٹریل ایج کا نام دیتے ہیں، تو کیا یہ تبدیلیاں انسانوں کی اس ڈیولپمنٹ کا نتیجہ ہے؟ تو یہ وہ چند کوسچنز تھے. دیز ور فیو کوسچنز دا اسکالرز، دا سائنٹسٹ، دا people from media and academia, the business class and political leaders and statesmen were interested to seek answer. اور اس آنسر کو ایڈریس کرنے کے لیے، ان کوسچنز کو ایڈریس کرنے کے لیے یو این او نے ایک کمیٹی بنائی اپنی لیڈرشپ کے اندر، اپنے ٹیوٹلیج کے اندر، اپنے کنٹرول کے اندر، جس کا آبجیکٹیو تھا، اور اس کمیٹی کا نام تھا UNFCC، یونائٹڈ نیشنز فریم ورک کنونشن آن کلائمیٹ چینج. اور اس کمیٹی کا یہ آبجیکٹیو تھا کہ جو یہ 3 بنیادی کوسچنز ہیں، ان کوسچنز کو ایڈریس کیا جائے اور اس کے اوپر ریسرچ کی جائے اور اس کی ایک امپیریکل ایویڈنس جو ہے اور جو ہے اس کو کلیکٹ کیا جائے کہ کیا واقعی یہ تبدیلیاں آ رہی ہیں، یہ تبدیلیاں خطرناک ہیں ہمارے مستقبل کے لیے، ہماری اس پلانٹ کے اوپر لائف کے لیے. اور خاص طور پہ جو تیسرا بڑا کوسچن تھا کہ ان تبدیلیوں کی وجہ انسان اور اس کی وہ ترقی ہے، وہ انڈسٹریل ریولوشن کے بعد کی وہ ڈیولپمنٹس ہیں. تو اس کے لیے جو UNFCC بنائی گئی، تو اس نے جا کے 91 کے اندر 92 کے اندر اپنی فرسٹ رپورٹ سبمٹ کروائی، جس کو آپ کہتے ہیں UNFCC's فرسٹ اسیسمنٹ رپورٹ. یونائٹڈ نیشن فریم ورک کنونشن آن کلائمیٹ چینج کی پہلی وہ اسیسمنٹ رپورٹ تھی. اور اس رپورٹ کے اندر ان تینوں کوسچنز کے آنسر کو سائنٹیفکلی، لاجیکلی اور امپیریکلی پروو کیا گیا کہ جیس ایک تو انسان کی ایک تو ہمارے انوائرمنٹ میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، کلائمیٹ چینج از ٹیکنگ پلیس، انوائرمنٹ اینڈ گلوبل وارمنگ آر ٹو ریئل ایشوز، اور کہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے کلائمیٹ چینج بھی ہو رہی ہے. اور یہ جو گلوبل وارمنگ اور کلائمیٹ چینج ہے، اس کا امپیکٹ جو ہے وہ انسانوں
के ऊपर, अर्थ प्लैनेट के ऊपर जो दूसरी स्पीशीज़ है उसके ऊपर नेगेटिवली हो रहा है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट थी क्वेश्चन था वो ये था कि क्या ये नेचुरली है या इंसानों की वजह से हो रहा है। तो उस कमेटी की रिपोर्ट ने इस चीज़ को भी इस्टेब्लिश किया कि ये जो तब्दीलियाँ आ रही हैं ये इंसानों की डेवलपमेंट्स, जो हम जंगलात को काट रहे हैं, जो डिफॉरेस्टेशन हो रही है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, जो कार्बन इंडस्ट्री का रोल है, जो फॉसिल फ्यूल की कंजप्शन है, जो ट्रांसपोर्टेशन है, तो ये सारी की सारी वो कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से ये ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। और इसकी रीज़न नेचर नहीं है बल्कि इंसान है। और हमें ज़रूरत है कि हम इस चीज़ को कंट्रोल करें, और जब तक हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो इसका आने वाले दिनों में यानी कि हमारे फ्यूचर पे एक बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, जिससे हमारी इकोनॉमी भी इफ़ेक्ट होगी, हमारी लाइफ भी इफ़ेक्ट होगी और इसकी वजह से जो है वो मुख्तलिफ नेचुरल डिज़ास्टर या कैलामिटीज़ का भी सामना करना पड़ रहा है, जैसे मैंने शुरू में बात की, सच लाइक पेंडेमिक कोरोना वायरस। So these were the debates and this is a brief introduction of our today's topic. तो ये वो सवालात थे जिसकी वजह से दुनिया के जो लीडर्स थे और यूएनओ ने और साइंटिस्ट ने इस चीज़ को इन्फोर्स किया कि हमारे पास दुनिया के अंदर इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई इंटरनेशनल लॉ नहीं है, कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट नहीं है, जो कोई इंटरनेशनल कन्वेंशंस नहीं है। तो क्लाइमेट चेंज को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए हमें इंटरनेशनल लॉ की ज़रूरत है, इसके ऊपर कोई प्रोटोकॉल साइन किया जाए, जिसके बाद फिर इसके ऊपर इंटरनेशनल लॉज और प्रोटोकॉल्स जो हैं वो आना शुरू हुए और इंटरनेशनल कम्युनिटी को इसके अंदर इन्वॉल्व किया गया। सो दिस इज़ द ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब अगले पार्ट की तरफ जाने से पहले लेट्स मेक अ ब्रीफ आउटलाइन ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम इस टॉपिक में क्या क्या डिस्कस करने जा रहे हैं और आपको क्या क्या एंगल्स और पर्सपेक्टिव इस टॉपिक को प्रिपेयर करने हैं। तो इंट्रोडक्शन के बाद हमने इसकी ब्रीफ हिस्ट्री थोड़ी सी देखी है कि किस तरह 60s से ये डिबेट स्टार्ट हुई और फिर 90s में जाके इसकी रिपोर्ट आई, और उसके बाद फिर हम तीसरे पार्ट में देखेंगे कि कौन कौन से इंटरनेशनल कन्वेंशंस या प्रोटोकॉल्स अब तक आए हैं, और फिर जो आखिरी और चौथा जो प्रोटोकॉल है जो अभी 4 साल पहले साइन हुआ नवंबर-दिसंबर 2015 के अंदर, पेरिस एग्रीमेंट जिसको हम कहते हैं, और उस पेरिस एग्रीमेंट के मेन जो है वो स्ट्रक्चर क्या है, मेन प्रिंसिपल्स या आर्टिकल्स क्या है, और वो किस तरह इन्वायरमेंट को और ग्लोबल वार्मिंग को प्रोटेक्ट करना चाह रहा है। फिर हम उसके बाद जाएंगे कि ग्लोबल जो पेरिस एग्रीमेंट्स है उसके चैलेंजेस या क्या है और उसका पाकिस्तान के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। फिर हम देखेंगे कि जो इन्वायरमेंट का और ग्लोबल वार्मिंग का ओवरऑल इम्पैक्ट है वो क्या हो रहा है हमारी अर्थ प्लैनेट के ऊपर, और फिर एट द एंड जो अमेरिका ने, प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस प्रोटोकॉल से विड्रॉ किया है उसका क्या इम्पैक्ट होगा और फ्यूचर चैलेंजेस क्या हैं, और फिर हम इस टॉपिक को कंक्लूजन की तरफ लेके जाएंगे। तो ये आज के वो ब्रॉडर एरियाज़ हैं जो हम एड्रेस करने जा रहे हैं। लेट्स मेक अ ब्रीफ आउटलाइन ताकि आपको क्लैरिटी हो, एक अंडरस्टैंडिंग हो, एंड देन वी विल प्रोसीड फर्दर। सो वी हैव लुक्ड एट इंट्रोडक्शन ऑफ global warming and climate change. Then we went to explain the meaning and concept of these two terms. What do we mean by global warming and what do we mean by climate change, और इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है। फिर हमने इसकी थोड़ी सी जो है वो ब्रीफ हिस्ट्री देखी है, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ये जो GW में यहाँ पे लिख रहा है उसका मतलब ग्लोबल वार्मिंग है फ्रॉम रियो डी जेनेरो सेमिनार टू फॉर्मेशन ऑफ UNFCCC, CCC है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज। और फिर उसके बाद हम जाएंगे the evolution of international agreements and protocols on climate change, evolution of international agreements on GW, global warming and climate change. So let me tell you the brief agreements जो अब तक हुए हैं। पहला जो एग्रीमेंट हुआ वो मॉन्ट्रियल एग्रीमेंट था 1992 के अंदर कनाडा में,